بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول اور شیطان کی چال۔ ایک پاکستانی حضرات فرماتے ہیں، ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہوا تو ایک صاحب نے مجھے میسج کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی تھی، 8 کو ہوئی تھی۔ میں نے جواب دیا، ٹھیک ہے، آج سے میں اور آپ 8 ربیع الاول کو میلاد کی خوشی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، شان بیان کریں گے، نعت پڑھیں گے، درود و سلام پیش کریں گے۔ پھر خاموشی، کوئی جواب نہیں آیا۔ لیکن اگلے ہی دن ایک اور میسج آیا کہ اپنے بڑوں سے پوچھو، پہلے 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا دن منایا جاتا تھا، لیکن آج کل میلاد کی خوشی منائی جاتی ہے۔ میں نے جواب دیا، ٹھیک ہے، آج سے میں اور آپ 12 وفات منائیں گے، 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں آپ کا ذکر کریں گے، شان بیان کریں گے، نعت پڑھیں گے، درود و سلام پڑھیں گے۔ ایک بار پھر خاموشی، پھر جواب نہیں آیا۔ پھر ایک دن میسج آیا کہ لفظ میلاد بدعت ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اس لفظ کی جگہ لفظ ایمان استعمال کر لیتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ کیا آپ میرے ساتھ ایمان میں شامل ہوں گے؟ پھر خاموشی۔ پھر ایک اور میسج آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر 27 رجب کو نہیں گئے تھے۔ شمسی اعداد کو مطابق اور ہمعصر روایت کے تجزیے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ معراج شریف ماہ رجب میں نہیں ہوئی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی تم جس رات کو شب معراج کہہ کر ذکر معراج کرتے ہو، وہ تاریخ درست نہیں۔ میں نے رپلائی کیا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ معراج شریف کس ماہ اور کس تاریخ کو ہوئی تھی۔ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں معراج شریف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں۔ یہ کام 27 رجب کو یا پھر جس دن بھی کہو گے اس دن کر لیں گے۔ اس کے بعد مکمل خاموشی، کوئی میسج نہیں آیا۔ پھر اگلے دن میسج آیا کہ یہ کسی کام کے لیے بھی دن مخصوص کرنا بدعت ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، آج سے میں اور آپ ہر دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود و سلام، ذکر و عشق، مدح و شان بیان کرنے کی اہتمام کرتے رہیں گے۔ لیکن میری کسی بھی آفر پر وہ تیار نہ ہوا اس کام کے لیے۔ مجھے سمجھ یہ آئی کہ شیطان کو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام سے ہے، آپ کے ذکر سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند کرنے سے ہے، آپ پر سلام بھیجنے سے ہے، اور اس نے ناسمجھ مسلمانوں کو اس مشن میں اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ یہ لوگ نہ خود محبت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر سکتے ہیں اور نہ ہی اور کریں تو ان سے برداشت ہوتا ہے۔ بہرحال ان سے برداشت ہو یا نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی قیامت تک بلند ہوتی رہے گی، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، اطاعت اور شفاعت عطا فرمائے، آمین۔ اور ہر لمحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ 10,000 کمانے والے کو 10,000 کم لگتے ہیں۔
20 لاکھ کمانے والے کو 1000 کمانے والے کو 30,000 کم لگتے ہیں، یہاں تک کہ ماہانہ 50 سے 60 ہزار کمانے والوں کو بھی اپنی آمدنی کم لگتی ہے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر آدم کے بیٹے کے پاس مال و دولت کی بھری ہوئی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری حاصل کرنا چاہے گا۔ آدمی کا پیٹ قبر کی مٹی کے سوا اور کسی چیز سے بھر سکتا نہیں، اور اللہ توبہ قبول کرتا ہے اس کی جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ دراصل آج ہم نے ساری ضروریات اور خواہشات میں تبدیل کر دیا اور ضروریات کو دائرہ وسائل بڑا کر دیا۔ کھانا ہماری ضرورت تھا لیکن ہم نے اس کو ہماری خواہش بنا دیا ہے کہ میں تو گوشت ہی کھاؤں گا، ہفتے یا مہینے میں ایک مرتبہ ہوٹل کا کھانا کھاؤں گا۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کھانا کھا چکے ہوتے ہیں لیکن شوق ہوتا ہے کہ ہم تو ہوٹل سے کھانا لا کر ہی کھائیں گے۔ کپڑے ہماری ضرورت تھی لیکن اب خواہش بن گئی ہے کہ عید پر 2 جوڑے کپڑے پہننے چاہئیں، عید الاضحیٰ پر کپڑے چاہئیں۔ ایک سال میں 6 سے 7 جوڑے کپڑے ہم سلوا کر پہنتے ہیں۔ گھر میں فریج، ایئر کنڈیشنر، اے سی، ایک سے زیادہ گاڑی راحت کی چیزیں ہیں لیکن ضرورت نہیں۔ بہرحال انسان کو اپنی آمدنی کے اعتبار سے خرچ کرنا چاہیے۔ اگر انسان کے پاس مال و دولت ہے تو پھر اپنی ضروریات کا دائرہ کم کریں، ضرورت کو ضرورت کی طرح پورا کریں۔ کہا جاتا ہے کہ خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کریں، صرف ضرورت کے مطابق کرنا آدھی کمائی ہے۔ اپنے آپ کو قناعت پسند بنائیں۔ قناعت یہ ہے کہ انسان کی قسمت میں جو رزق لکھا ہے اس پر اس کا نفس راضی رہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالداری کثرت مال سے نہیں ہوتی بلکہ اصل مالداری دل کا غنا یعنی بڑا ہونا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ وہ کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا، اس سے حسب ضرورت رزق عطا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اسے جو کچھ دیا اس پر قناعت عطا فرمائی۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص پر مفلسی یعنی غریبی آ گئی اور اس نے اپنے مفلسی کو دور کرنے کے لیے اس لوگوں کے سامنے پیش کر دیا تو اس کی مفلسی دور نہیں ہوگی، اور جس شخص نے اپنی مفلسی کو اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کیا تو اللہ تعالیٰ اسے جلد یا دیر رزق عطا فرمائے گا۔ زندگی میں 2 کام ہرگز نہیں کرنے چاہیے۔ نمبر 1، کبھی بھی کچھ لمحات کی خوشی کے لیے کوئی گناہ نہیں کرنا۔ آپ کی وہ خوشی کچھ لمحوں میں ختم ہو جائے گی لیکن آپ کا کیا ہوا گناہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ نمبر 2، کبھی بھی کچھ لمحات کی تکلیف کے لیے کوئی نیکی ضائع نہیں کرنا، کیونکہ آپ کی وہ تکلیف کچھ لمحوں کی ہوگی لیکن آپ کی وہ نیکی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی۔